السلام علیکم، میرا نام محمد علی سوز فضائیہ ڈگری کالج بیس فیصل سے تعلق ہے۔ آج آپ کو میں افسانہ زیور کا ڈبہ، جس کے مصنف منشی پریم چند ہے، اس میں مصنف کا تعارف اور خلاصہ بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے تعارف مصنف منشی پریم چند کو اردو میں مختصر افسانے کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کی زندگی ہے۔ ان کے افسانوں کا مرکزی کردار کسان یا محنت کش افراد ہوتے ہیں۔ انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول اور ڈرامہ بھی لکھا ہے۔ اب اس کا خلاصہ اس طریقے سے ہم بیان کریں گے کہ اس افسانے کا مرکزی کردار پرکاش ہے، جو کہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اس نے ملازمت کے لیے کئی جتن کیے، لیکن کوئی بہتر ملازمت نہ مل سکی۔ بالآخر اس نے 30 روپے ماہوار پر ایک ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ بچہ ٹھاکر صاحب کا بیٹا تھا۔ ٹھاکر صاحب پرکاش کو فیس کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے گھر بھی دے رکھا تھا۔ ایک دن ٹھوکرائن اما دیوی نے ویر اندر اپنے بیٹے کی شادی کی بابت پرکاش سے مشورہ کیا اور شادی کی ساری ذمہ داری اس کے سپرد کی۔ ٹھاکر نے 12,000 روپے اسے مختلف اخراجات کے لیے دیے۔ پرکاش نے 5,000 روپے کے بہترین زیور بنوائے۔ جب سے ہی اس کی نیت اس زیورات پر خراب رہنے لگی۔ ایک رات جب سارے سوئے ہوئے تھے، پرکاش نے اٹھ کر ٹھاکر صاحب کے چھت کے راستے گھر میں اتر گیا اور زیورات والا صندوق اٹھا کر لے گیا۔ صبح جب چمپا نے اسے بتایا تو وہ ٹھوکرائن کے پاس افسوس کے لیے پہنچا۔ اس نے کوشش کی کہ نوکروں پر الزام لگا کے خود بچ جائے، مگر ٹھوکرائن ماننے کو تیار نہیں تھی کہ نوکر ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھاکر نے پولیس میں رپورٹ کے لیے مشورہ کیا تو پرکاش نے چالاکی سے منع کر دیا اور کہا کہ پولیس میں رپورٹ لکھوانا بے فائدہ ہے، میں خود اس مسئلے کی تحقیقات کروں گا۔ ٹھاکر نے چھت پہ چڑھ کر دیکھا تو پرکاش اور ٹھاکر کی چھت پر پاؤں رکھنے سے چونے کا ایک نشان پایا گیا، مگر لحاظ کے مارے وہ کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ پرکاش نے پولیس کے ڈر سے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ چور نے راستہ دیکھ لیا ہے، ممکن ہے کہ کبھی اس کے گھر میں بھی آ جائے۔ گھر میں چمپا اکیلی رہتی ہے، ایک عورت چور کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر اس نے گھر بدل لیا۔ اس کے باوجود ٹھاکر صاحب اس کے گھر کا 20 روپے ماہوار کرایہ دیا کرتے تھے۔ پرکاش کے گھر میں کئی صندوق تھے، سب کی چابیاں چمپا کے پاس تھیں، مگر ایک صندوق کی چابی اس کے پاس نہیں تھی۔ چمپا نے پوچھا تو پرکاش نے کہہ دیا کہ اس میں میری پرانی کتابیں ہیں۔ ایک بار وہ صندوق کھولے بیٹھا تھا کہ اچانک چمپا آ گئی۔ اس نے فوراً صندوق بند کر دیا، جس سے چمپا کو شک ہوا۔ بالآخر ایک دن پھیری والے سے چمپا نے چابی خرید کر جب صندوق کھولا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ چمپا کے غیرت دلانے پر اس نے زیورات واپس کرنے کا سوچا۔ ٹھاکر نے بینک مینیجر کی جاب کے لیے بھی 10,000 کی ضمانت دی تھی۔ ایک دن پرکاش نے سب کی دعوت کی اور ضد کر کے اپنے ہاں روک لیا۔ اسی لمحے وہ رات کی تاریکی میں ٹھاکر صاحب کے گھر جا کر زیورات رکھ دیے، جس سے چمپا بے حد خوش ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے اس افسانے کا کہ اس افسانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چوری نہ صرف مذہب اسلام بلکہ سماجی لحاظ سے بھی برا فعل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن کے ساتھ ایسا سلوک کرنا انتہائی گھٹیا اور ذلیل کام ہے۔